Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میرے پاس حکیم کے فون آ چکے ہیں. ایک کہہ رہے میں حکیم نہیں ہوں, یوٹیوب پہ میرا چینل ہے. شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے اس کی ارننگ؟ مجھ سے پوچھتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جب تم حکیم ہی نہیں ہو, پراپر پڑھائی نہیں, کہہ رہے پبلک کو کیا پتا ہوں کہ نہیں ہوں, لکھ دو حکیم اور وہ ایک سرٹیفکیٹ. تو آپ کو پتا ہے سرٹیفکیٹ تو ویسے بھی آپ کسی کو بھی جو بھی آفس کا تھوڑا کام جانتا ہو اس کو بولے یار ایک ذرا سرٹیفکیٹ بنانا اور ایک کراچی یونیورسٹی کی اسٹیمپ ذرا بنانا, یہ والی اسٹیمپ ہے اس ٹائپ کی بنا کے چپکا دے. اور بلکہ وہ کراچی یونیورسٹی کے ایسی اسٹیمپ ہو نا تو وہی اٹھا کے بھی چپک جاتی ہے وہیں سے. فوٹو شاپ میں جائے یوں اٹھائیں جتنی چاہیں اسٹیمپ. میرے خلاف نہیں فتویٰ ایک شائع ہوا تھا دارالعلوم کرنگی کا, وہ دارالعلوم کرنگی کا نہیں تھا لیکن ایک کسی نے تحریر لکھی میرے خلاف, اس میں جواب لکھ کے خود ہی الٹے سیدھے میرے فتوے لگا کے, اور الجواب الصحیح, پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی سائن, مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی اور فلانے کے بھی, اور اتنے 9-10 بڑے بڑے علماء کے پھر ٹھپے سائن تو کہیں کے بھی مل گئے اٹھا کے. تو جب وہ آیا نا تو مجھے ہنسی آ گئی. تو میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے علماء مجھے اتنی لفٹ کرائیں, یہ ہو نہیں سکتا. اتنے بڑے بڑے بزرگان دین مجھے اتنا پروٹوکول دیں, سارے ہی ٹھپے لگا لگا کے. وہ کہیں گے بھائی ایک آدھ کا ٹھپا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ کسی نے بھی نہیں لگایا تھا, وہ فیک فتویٰ تھا. اور مارکیٹ میں بہت اب میرے خلاف فیک چیزیں بہت آ رہی ہیں. ابھی دبئی میں تھا تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, کسی نے تصویر ڈالی نا میرے ساتھ, نیچے کسی نے کمنٹ کیا مجھ سے میرے پیسے کب واپس کر رہے ہو. اب دیکھو شرارتی لوگوں کو دیکھو, چکر میں ڈال دیا نا. اب کتنے لوگ ہوں گے بولیں گے یار یہ شاید پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہہ رہا مفتی صاحب نے پیسے کھائے ہیں, مفتی صاحب میرے پیسے واپس کب کر رہے ہو. یہ اور ہماری جو قوم ہے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ قرآن سے زیادہ ایمان ہے ان کا. کچھ بھی بنا کے پھینک دو نا مارکیٹ میں, کسی کو ذلیل کرنا ہو, کسی کو آسمان کی بلندیوں پہ عزت دے کے پہنچانا ہو, سب کچھ فیس بک اور یوٹیوب پہ. ایک عالم کا میں نے بھی بیان سنا, انہوں نے فرمایا اتنی خطرناک حد تک فیس بک اور یوٹیوب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ ہمیں کوئی باہر سے دشمن تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی مر کے ہلاک ہو جائیں گے. فلاں نے ایسا کیا تھا, فلاں نے یوں کیا تھا. ایک تحریر دریافت ہوئی ہے 100 سال پرانی غار سے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فلانے کا ایجنٹ ہے, اس میں یہ لکھا ہوا وہ فلانے کا ایجنٹ ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے انہوں نے ونس اپون اے ٹائم انہوں نے میرے سامنے خود کہا تھا, وہ فیس بک پہ پھر اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں. اچھا وہ جو ہے نا اس طرح کی چیز, ایک ہمارے چاہنے والوں نے مجھے وہ بھیجا میرے خلاف نا, مجھے مصعب یہ کیا ہے, واٹ از دس. میں نے کہا مطلب آپ جو مجھے جانتے ہیں آپ بھی چکر میں پڑ گئے. تو بھائی پیسے کھائے ہیں تو آؤ بیٹھو, کھلا چیلنج ہے, جس نے کھائے جائے عدالت میں جائے ثبوت پیش کرے. تو استغنا تھا ان کا ایسا کہ علماء کے بارے میں کہ کسی کے سامنے بھیک اپنی ذات کے لیے, دین کے لیے مسجد بن رہی ہے, مدرسے کے لیے, طلبہ کے لیے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. اپنی ذات کے لیے نا 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 نا, اپنے بارے میں شو کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے. تو میں تو بھائی جو ہے نا ایسے شیخ کی صحبت ہم نے اٹھائی ہے, ہمیں تو بڑے نالائق. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, لیکن استغنا کے معاملے میں ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں ہمارے حضرت کو پتہ چل گیا, وہ بولیں گے بھائی تو نے وہ فیس بک پہ کمنٹس میں نے پڑھے تھے تیرے بارے میں, مفتی صاحب میرے پیسے کا واپس کرو, کیا ہے بھائی یہ. تو بھائی اللہ کو بھی جواب دینا ہے آخرت میں, اور پھر اپنے نبی کی بھی زیارت اللہ نصیب فرما دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرمندگی ہوگی, پھر اپنے شیخ کی بھی زیارت ہوگی. تو یہ 3 شرمندگیوں سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کا شکر ہے کسی کے پیسے نہ کھائے ہیں اور نہ کھانے کا ارادہ ہے. تو میرے تو جو ڈائری ہے نا گھر میں اس میں 1.01 بھی لکھا ہوتا ہے, اتنے 0.01 پیسے میں نے فلاں کے دینے ہیں. پورا ایک چیز ایسا حساب ہوتا ہے میرے گھر میں. میں ابھی اگر مر جاؤں نا تو میرے گھر والوں کو اور 2-4 اور ریلیٹیو کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے کتنے پیسے ہیں اس کے پاس, کس کو دینے ہیں, اس کے ذاتی کتنے ہیں, اور کسی کی امانت کتنی ہے, 1 روپے کا. ایسا میں نے سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اچانک موت بھی ہو گئی تو میرے خاندان والوں کو نہ صرف ایک کنفیوژن نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی پتا ہوگا کس کی رقم کہاں پہنچانی ہے. الحمدللہ ایک گھر کی چیز کے بارے میں پتا ہے سب کو. میں مر گیا تو یہ گھر میں فریج کس کا ہے,
اس کی وراثت جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ فرنیچر کس کا ہے؟ بعض دفعہ کچھ گفٹ میں ملی ہوتی ہے نا, تو آپ مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اس میں وراثت جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک ایک چیز کے بارے میں, اور ہر وقت ہر تھوڑے دن میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.